بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بندہ 5 سال سے انصاف کے لیے دھکے کھا رہا تھا، اس کی اپیل منظور ہوئی اور اپیل منظور ہوتے ہی، اپیل منظوری کا سنتے ہی اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ جان کی بازی ہار بیٹھا۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نظام انصاف پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالت سے بریت کے بعد ملزم کا ریکارڈ یافتہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریکارڈ یافتہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور عدالت نے اس کو سزا سنا دی ہے، صرف ایف آئی آر ہونے سے وہ ریکارڈ یافتہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی سزا ہو گئی ہے، کسی کو 1 سال سزا ہوئی، 2 سال سزا ہوئی، 3 سال سزا ہوئی، وہ سزا کاٹ کے آیا، اس کے بعد ایک اور مقدمہ اس پر ہو گیا، تو جب عدالت میں اس کے خلاف کیس چلے گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ ریکارڈ یافتہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف پہلے بھی کیس ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کو پہلے سزا ہو چکی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اگر کسی کو عدالت بری کر دیتی ہے تو بریت سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ریکارڈ یافتہ ہے، بلکہ اس کی حد تک کیس ختم ہو چکا، وہ کلین ہینڈ ہے، وہ صاف ستھرے ہاتھ ہیں اس کے، اور اس وجہ سے اس کو آپ کو ریلیف دینا ہوگا۔ تو یہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے کیسز سے بریت کے باوجود ملزمان کو ریکارڈ یافتہ قرار دینے پر یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ فاضل جید صاحب نے قرار دیا کہ مجرمانہ ریکارڈ میں صرف وہی کیسز آتے ہیں جن میں ملزم کو سزا مل چکی ہو۔ ایف آئی آر، سزا معطلی کے احکامات بھی ملزم کے مجرمانہ ریکارڈ میں شامل ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہے اور ابھی تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، یا اگر جیسے مریم نواز ہیں وہ سزا یافتہ ہیں اور ان کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے، ابھی وہ کالعدم نہیں ہوئی، صرف سسپینڈ ہوئی ہے، تو وہ بھی ریکارڈ یافتہ میں آئے گا اور ان کے بارے میں یہی ورڈ استعمال ہوگا کہ وہ ریکارڈ یافتہ ہیں۔ لیکن اگر وہ بری ہو جاتے ہیں، اگر ان کی سزا کالعدم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ریکارڈ یافتہ نہیں رہیں گے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے قرار دیا کہ مقدمہ خارج کرنے کے عدالتی حکم یا پروسیکیوشن کے مقدمہ واپس لیے جانے کو مجرمانہ ریکارڈ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت سے بریت کے بعد ملزم کا ریکارڈ یافتہ ہونے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے لکھا اپنے فیصلہ میں کہ ملزم کے خلاف مقدمے کے حتمی فیصلے کے بغیر مقدمات کی محض فہرست پیش کرنا فرسودہ عمل ہے، کہ جناب اس کے خلاف 10 مقدمات ہیں، ابھی کوئی بھی ایک بھی مقدمہ اس کے خلاف ڈیسائیڈ نہیں ہوا، فائنل اس کے خلاف اس کو سزا یا وہ نہیں ہوا، اور کہا جائے جی کہ جیسے اس کے خلاف 10 مقدمات ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ملزم کے خلاف مقدمے کے حتمی فیصلے کے بغیر مقدمات کی محض فہرست پیش کرنا فرسودہ عمل ہے۔ ملزم کے مجرمانہ ریکارڈ میں بریت والے مقدمات کو غلط بیانی سے شامل کر کے ریکارڈ میں جو ہے وہ عدالت کو جانبدار کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ہراسگی حد سے بیجا ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کرنے والے درخواست گزار کے خلاف مقدمات کی فہرست پیش کرنا پولیس کا معمول بن چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کے خلاف درخواست ضمانت پر سماعت ہوتی ہے تو وہ پہلی بات یہ کرتا ہے جی کہ میرے خلاف، پولیس کہتی ہے جی کہ یہ تو سزا دیکھیں ریکارڈ یافتہ، اس کے خلاف تو پہلے 10 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ ایک فضول چیز ہے، جب تک اس کو سزا نہیں مل چکی، جب تک اس کا کیس فائنل فیصلہ نہیں آیا اور وہ سزا نہیں ہوئی، تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ عدالتی فیصلے کے فوری بعد ملزمان کے خلاف کیس کا نتیجہ پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم اور پولیس کے متعلقہ رجسٹر میں درج کیا جائے، اور آئندہ ریکارڈ یافتہ ملزمان کے خلاف مقدمات فہرست کے ساتھ کیسز کے نتائج بھی پیش کیے جائیں۔ جب آپ یہ عدالت کے سامنے کیسز کی فہرست رکھیں تو ساتھ نتائج بھی رکھیں کہ وہ کیسز خارج ہو گئے، وہ سزا ہوا اس میں ملزم اشتہاری ہے، ساری تفصیلات رکھیں، تب ہی یہ چیزیں۔ اور یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، کسی کے خلاف ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے، بعد میں وہ بری ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نام ایف آئی آر جو ہے وہ جو ان کا رجسٹر ہوتا ہے یا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں وہ برقرار رہتا ہے۔ جگہ جگہ اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں، وہ ایف آئی آر بھائی نام کیسے نکلے، اس جو پولیس کے ریکارڈ سے کیسے نام نکلے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نام ریکارڈ سے نکالیں اور ان کو یہ ریلیف دیں، اور ان کا جو معاملہ ہے اس کو آپ اس کو لٹکائے نہ رکھیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں
18 سال کے بعد زمین کے جو مقدمہ تھا وہ اس کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں۔ بٹ گرام کا یہ رہائشی تھا، عمر رسیدہ شخص، 18 سال بعد زمین کے تنازع کا مقدمہ جیت کر وہ خوشی کی بازی زندگی کی بازی ہار گیا خوشی سے۔ سائل نے دریافت کیا وکیل صاحب کیا فیصلہ ہوا، جس پر وکیل نے جواب دیا بابا جی آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اور یہ الفاظ سنتے ہی بابا جی اللہ کو پیارے ہو گئے اور پھر ان کو جو ہے وہ ایمبولینس پہ لے کے گئے۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ یہ عمر علی نام تھا، اور خوشی سے بھر آنے والے جو اس کے آنسو تھے آنکھوں میں، اور وہ اپنے وکیل ثناء اللہ زاہد کی طرف دیکھتے ہوئے فرط جذبات سے کہا وکیل صاحب میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ وکیل نے کہا جی ہاں آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وکیل صاحب آگے بڑھ گئے۔ یکدم لوگوں نے وکیل صاحب کا آواز دے کر کہا کہ آپ کا جو موکل ہے وہ گر گیا ہے، آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ گر گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے یہی آخری الفاظ تھے کہ کیا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، اور وہ آخری الفاظ تھے جس کے بعد جو بٹ گرام کے رہائشی تھے ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ گر گئے۔ طبی امداد کے لیے ایمبولینس منگوائی گئی، اور لیکن وہ پولی کلینک اسپتال کے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کے خلاف جو مقدمہ تھا 2003 میں بٹ گرام میں 3 کنال اراضی خریدی، ہمسایوں نے شفا کا مقدمہ کیا۔ شفا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زمین کے ساتھ جو لگتی زمین ہے جو اٹیچ ہوتی ہے، آپ کے گھر کے ساتھ کوئی پلاٹ ہے، آپ کی دکان کے ساتھ کوئی دکان ہے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے، یہ پرانا کلچر ہے، اب عدالتیں اس کو نہیں مانتی، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا حق اس کا ہے جو آپ کا پڑوسی ہے کہ وہ خریدے۔ پہلے آپ اس سے پوچھیں، آپ اس کو کہیں کہ جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق آپ اس کو خرید لیں، اور اگر وہ نہ خریدے پھر آپ کسی اور کو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جی ایک بندے نے خریدا اور وہ تھرڈ پرسن تھا، تو جو پڑوسی ہے اس نے لینا یا نہیں لینا، وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، حق شفا کا دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ جی یہ میرا حق تھا اور یہ انہوں نے مجھے میرے نالج میں لائے بغیر، مجھے پرپوزل دیے بغیر انہوں نے آگے فائل کر دیا۔ اب اس غریب آدمی نے 3 کنال زمین لی اور 2003 میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ ہمسایوں نے شفا کا مقدمہ کیا۔ عمر علی ماتحت عدالت سے عدالت عالیہ تک پہنچا، لیکن ہائی کورٹ تک بھی اس کے خلاف فیصلہ آیا۔ 2017 میں اس نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، جس کے بعد 5 سال بعد اس کی پہلی سماعت ہوئی۔ 5 سال کے بعد اس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے دلائل سنے اور عمر علی کی اپیل منظور کی، اور ہائی کورٹ کا اور پچھلے جو فیصلے تھے ان کو کالعدم قرار دیا۔ 18 سال کے بعد جو اس کو انصاف ملا، اور عمر علی کو ملنے والے انصاف کی خوشی نے اس کی جان لے لی، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اور انہوں نے باقاعدہ آج جیسا میں نے بتایا ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں، وہ ایک پبلک میٹنگ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ 1972 کا ایک کیس تھا جس کو ہم نے پچھلے مہینے جس کو ڈیسائیڈ کیا ہے، اتنے پرانے 5-6 سال تو سپریم کورٹ میں اپیلیں لگتی ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہماری عدالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جتنا ڈیلے ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو نظام ہے ڈیلے ڈیفیٹ ایکویٹی، اور یہ جو ڈیلے ہے وہ آپ کا جو انصاف ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور وہ کیا انصاف ہے کہ 2003 میں اس غریب نے اپنے مقصد کے لیے لی تھی جگہ، اور اس پر ایسی پروسیڈنگز ایسے کیس چلے کہ اس کو 18 سال بعد ریلیف ملا، لیکن وہ اس ریلیف کی خوشی میں اپنی جان دے بیٹھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں جو بٹ گرام سے سپریم کورٹ آتا ہوگا اس بیچارے نے کہاں سے فیسیں لی ہوں گی، وکیل کیا ہوگا، سپریم کورٹ کا وکیل کیا ہوگا، اور سپریم کورٹ میں اس نے کیس لڑا ہوگا، اور وہ کرایہ بھر کے اس مشکل حالات میں ان دنوں میں وہ آیا ہوگا، اور اس کے گھر اس کی ڈیڈ باڈی گئی ہے۔ اللہ پاک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمر علی کی جو قربانی ہے نظام انصاف کے لیے بس یہی ہو، اور اللہ ہمارے نظام انصاف کو ٹھیک کر دے، اور نظام انصاف کے جو ہمارے بڑے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔